السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر مریض آ کر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے کانوں کے اندر مختلف آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض مریض تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو کسی سے بات کرتا ہوں، اس کی میں بات سمجھتا بھی ہوں اور میں اس سے بات کرتا بھی ہوں، اور بعض ایسے کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں کے اندر آواز جیسے ایسے آتی ہے جیسے ہوا چل رہی ہو، اور بعض ایسے کہتے ہیں کہ جیسے پانی گر رہا ہوتا ہے ایسے ہمارے کانوں کے اندر آواز آتی ہے کہ کہیں کوئی ٹونٹی وغیرہ یا کوئی جھرنا وغیرہ گر رہا ہے، اس کی آواز جو آ رہی ہوتی ہے، جو ساؤنڈ پیدا ہو رہا ہے وہ ہمارے کانوں کے اندر آ رہا ہے۔ اور بعض ایسے کہتے ہیں کہ جیسے سوکھے پتوں کے اوپر کوئی چل رہا ہو، ہم کو ایسے آواز آتی ہے جیسے کوئی سوکھے پتے جیسے خزاں کے اندر گر جاتے ہیں پتے، تو اس کے اوپر کوئی چلتا ہے تو کڑک کڑک کی آواز آتی ہے، تو ایسے آواز آتی ہے۔ یہ کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ آیا کہ یہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ یہ قابل علاج ہے یا ناقابل علاج ہے؟ دوستو، سب سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دینا ہے تاکہ جن تک میری ویڈیو نہیں پہنچتی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور جو آپ نے اس کو اچھی طرح سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس بیماری کو کہتے ہیں ٹائنائٹس۔ دوستو، میں آگے جا کے آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ میں ہوں ڈاکٹر حفص دستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ٹائنائٹس ٹریٹمنٹ، کانوں میں آوازیں آنا، کانوں میں خشکی پیدا ہو جانا، اس کا علاج کیسے کیا جائے، یہ کیوں ہوتی ہے۔ اکثر لوگ پانی بہت زیادہ کم استعمال کرتے ہیں، ان کے جسم کے اندر ڈیہائیڈریشن جب ہو جاتی ہے، یعنی جسم کے اندر خشکی آ جاتی ہے، پانی کا لیول کم ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ یا کوئی لمبا عرصہ تک اگر کوئی بندہ بیمار رہتا ہے، اس کے اندر مختلف نمکیات، سالٹس، وٹامن، منرل وغیرہ جو ہوتے ہیں جسم کے اندر جب کم ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بھی کانوں کے اندر ٹائیں ٹائیں شائیں شائیں کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، اور مختلف آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت زیادہ جو بندہ کام کرتا ہے، نیند بہت کم لیتا ہے یا شور کے اندر کام کرتا ہے، تو اس کے کانوں کے اندر بھی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ مختلف کازز ہوتے ہیں، اور ان کی سمپٹم جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دی ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں ایسے آواز آتی ہے جیسے پانی گر رہا ہو، اور کچھ کہتے ہیں کہ سوکھے پتوں کے اندر کوئی چل رہا ہو تو ان کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جیسے ہوا کی سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے ویسے میرے کانوں کے اندر آواز آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ کوئی بات کر رہا ہو، اور کوئی کہتا ہے کہ بہت زیادہ شور لوگوں نے مچایا ہوا ہے، لوگ جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی بہت بڑا مجمع ہو، آپس میں لڑ جھگڑ رہا ہو، اونچی آواز میں، لاؤڈی آواز میں بات کر رہا ہو، ایسی فیلنگ ہوتی ہے۔ دوستو، اگر مریض کی ایسی فیلنگ ہے، یہ آپ کو میں نے کازز بھی اس کے بتا دیے، سمپٹم بھی بتا دیے، اب ہم آتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف۔ سب سے پہلے تو اس مریض کو یہ چاہیے کہ یہ پانی زیادہ پینا شروع کر دے، 12 سے 14 گلاس 16 گلاس ڈیلی اس نے پینے شروع کر دینے ہیں، تاکہ وہ واٹر لیول جو ہے اس کا ٹھیک ہو جائے۔ دوسرا، اس نے اپنے سر کے اندر کدو کا اور خشخاش کا تیل مکس کر لینا ہے، اس کی مساج کروایا کرنی ہے روزانہ، اور اس کے بعد تھوڑا سا دھوپ کے اندر بیٹھ جائیں، اور دھوپ کے اندر بیٹھ کر آپ نے نہا لینا ہے۔ سارے جسم کی مالش بھی کرنی ہے، اپنی نیند پوری کرنی ہے، اور خشک چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، نیند کا خاص خیال رکھنا ہے، فاسٹ فوڈ سے بچنا ہے، اور اپنے ہاضمے کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہے، آپ کی آنتیں ٹھیک ورک کر رہی ہیں، آپ کا نظام ہضم جو ہے، آپ کے انزائم جو ہے وہ مکمل طور پر کام کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے جسم کو جو ریکوائرمنٹ چاہیے، جو منرل اور وٹامن وغیرہ چاہیے، وہ جسم باڈی کو مل رہے ہیں۔ اگر نہیں مل رہے تو پھر بھی یہ آواز آنا شروع ہو جائے گی، اگر اس قسم کا مسئلہ ہے۔ پھر دوسرا، آپ نے ناک کے اندر تیل لگانا ہے روزانہ۔ جب نہانے لگے صبح تو اس وقت انگلی کو تیل لگانا ہے آپ نے، سرسوں کا تیل لگا کر آپ نے ناک کو اچھی طرح تر کر لینا ہے، اچھی طرح تر کر لینا ہے۔ پھر اوپر سے آپ نے پانی ڈال کر دھو لینا ہے اس کو کہ کپڑے بھی خراب نہ ہو اور آپ بھی ٹھیک رہیں، پورے جسم کا مساج کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی لمبا عرصہ بیماری رہی ہے، کوئی میڈیسن زیادہ کھا لی ہے، تو پھر آپ کوئی کانوں میں آواز آ رہی ہے، تو آپ نے چائنا سلف، چینی نم سلف بھی اس کو کہتے ہیں، چینی نم سلف آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، صبح دوپہر شام اس کے آپ نے 5 قطرے پانی کے اندر ڈال کر استعمال کرنے ہیں۔ دوسری میڈیسن جو ہے وہ ہے نیٹرم میور۔ اگر آپ کے اندر منرل وٹامنس کی کمی آ چکی ہے، تو یہ ان بیلنس ہو چکے ہیں سالٹ وغیرہ آپ کے، تو پھر آپ نے نیٹرم میور لینی ہے، یہ بھی 30 طاقت میں لینی ہے، صبح دوپہر شام اس کے 5 قطرے آپ نے لینے ہیں۔ تیسری میڈیسن جو ہے وہ ہے چینوپوڈیم۔ چینوپوڈیم بھی آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، صبح دوپہر شام اس کے 5 قطرے استعمال کرنے ہیں۔
چوتھی میڈیسن جو ہے وہ آپ نے گریپ فائٹس لینی ہے. گریپ فائٹس آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے. صبح شام اس کے 5 قطرے ہفتہ 10 دن آپ نے اس طرح استعمال کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ دن کے اندر 5 قطرے لینی شروع کر دینی ہے. دوستو یہ آپ اکٹھی میڈیسن بھی لے سکتے ہیں. یہ اوپر والی جو میں نے آپ کو بتائی ہے چینینم سلف نیٹرومیور، اگر یہ دونوں اکٹھی لے لیں تب بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.